بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 2 فروری 2021۔ آج ابھی اور اسی وقت سے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور علامہ اقبال صاحب نے بھی لکھا ہے کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا وطن وہی ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، تو کیا یہ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے یہ بھی وہی ہے جس کے چلتے ہم پوری دنیا میں اسلام پھیلا سکیں اور اسلام کا پرچم بلند کر سکیں؟ اور اگر آپ کا جواب ہے نہیں، تو پھر ہم سب جب یہ جانتے ہیں کہ جو دین ہے، جو اسلام کا قانون ہے، جب تک وہ نافذ نہیں ہوگا ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کا قانون صحیح ہے یا یہ جو قانون جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو یہ سب کہیں گے کہ نہیں، اسلام کا قانون ٹھیک ہے۔ تو بندہ ان سے پوچھے، جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون 100% ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اسے نافذ کرنے کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے، اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جب تک ہم لوگ یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ ہمیں اسلام کا قانون چاہیے، تب تک یہ لوگ کبھی بھی نہیں وہ نافذ کریں گے، نہ ہی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کی عیاشی اور ان لوگوں کو ہر چیز اسی کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ یہ جو قانون ہے نا، یہ نافذ ہے اس ملک میں۔ اس کو عیاشیاں، ان کو ہماری عزتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ان کو اپنی عیاشی سے مطلب ہے۔ جب تک ہم نوجوان یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ ہمیں اسلامی قانون چاہیے، یہ لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں ہمیں لے کے جائیں گے۔ تو اگر ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عزیز ہے یا اپنی عزت، یہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، سیاستدانوں کی عزت جو ہے اس ملک میں، وہ آپ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے بندہ پوچھے کہ ان کو وہ عزت زیادہ عزیز ہے، ان کی دولت زیادہ عزیز ہے، یا ان کے بیوی بچے زیادہ عزیز ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عزیز ہے؟ تو یہ لوگ 100% یہ کہیں گے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عزیز ہے۔ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ تو یہ کہیں گے کہ ان کے خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ قربان۔ تو پھر یہ لوگ یہ بتائیں کہ اگر زرداری کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی اس کے آنکھوں کے سامنے، نواز شریف کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی اس کی آنکھوں کے سامنے، تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اتنی دولت نہیں ہے، اتنا اسلحہ نہیں ہے، اتنی فوج نہیں ہے، جب سب کچھ ہمارے پاس پوری جیتنے کی پاور ہوگی تب ہم اپنی بیٹیوں کو جا کے بچائیں گے؟ تب تک جو لوگ کر رہے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کھیلتے رہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کے یہ بات، جو میں نے لفظ یوز کیے ہیں، سخت یوز کیے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور جو آپ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے، ان لوگ، حالانکہ آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ یہ لوگ برے ہیں، میں نے ان کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے لفظ یوز کیے، پھر بھی یہ برے لوگ ہیں، تب بھی آپ کو یہ لفظ برے لگے ہیں۔ تو سوچیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو کیا وہ جو کشمیر میں یا فلسطین میں ہماری بہنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ جب ہمارے اپنی جو سکی بہنیں ہیں جو گھر میں ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا گھر میں گھس کے آ کے ایسا کچھ کرے جو فلسطین والی بہنوں اور جو وہ کشمیر والی بہنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ ہماری اگر اپنی گھر والی بہنوں کے ساتھ کوئی آ کے کرے، تب تو ہم مرنے اور مارنے تک چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے عیاشی کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو مزدور طبقہ ہے، ہم لوگ، بلکہ ہمارے ہر انسان
جو بھی ہے، جو بھی انسان ہے، آج کل ہم نوجوانوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، بلکہ ان کے بڑوں کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانی ہے، اور جو ہے نا وہ بڑے ہو کے پیسہ کمائیں، بس پیسہ کمائیں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگوں کا یہی رجحان ہے، کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا ہوتا، بس سبھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا اللہ کی طرف سے، اور وہ آ کے ان کو آزاد کروائے گا، وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا۔ یہ نہیں کہ سوچتے کہ ہم کوشش کریں، ہمارا کیا یہ مقصد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا کہ ہم جو ہے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے آئے ہیں، یا پھر ہم یہ کرنے آئے ہیں کہ دولت کمانے کے لیے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات، جب ہم لوگوں نے یہ چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ اس دنیا میں ہم پیسے کے پیچھے کئی لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، لوگوں سے بےعزتیاں کرواتے ہیں۔ ہم مزدور طبقہ ایسے نہیں پیسے کما لیتا، اگر اپنی محنت کے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں نا، تب بھی ہمیں 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، 100 غلامیاں کرنی پڑتی ہیں، آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو۔ اور جب ہم اپنی محنت کے پیسے لینے کے لیے بھی اتنی منتیں، ترلے اور کیا کچھ نہیں کرتے، بےعزتیاں بھی کرواتے ہیں، تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ اپنے خرچے کم کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ مشکلیں کم ہو جائیں گی، اور آپ اپنے اصلی مقصد کے لیے کی طرف آئیں، جو ہمارا اصلی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چلتے ہوئے۔ آج ابھی اور اسی وقت سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلاول ہے یہ ہمیں اس کی طرف لے کے جائے گا؟ بلاول نوجوان کہتے ہیں نا۔ اور اس ویڈیو کے بعد کئی لوگوں کا مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے جب یہ آپ مثال دے رہے تھے کہ نواز شریف کی بیٹی یا زرداری کی بیٹی کی، تو آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو میرا ان کو یہ جواب ہے کہ دیکھو، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بنانی ہے مدینہ کی ریاست، اور کئی سارے لوگ جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خود صحیح بندہ ہے، لیکن اس کے نیچے کام کرنے والے بندے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم ایک بار سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اسلامی قانون چاہیے۔ اگر اس میں عمران خان صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر تو وہ نواز شریف اور زرداری ان دونوں سے بڑا مجرم ہے، اور پھر میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ لیکن اگر وہ اس تحریک میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، جبکہ ساری عوام یہی کہہ رہی ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر جیسا کہ علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تو ہم لوح و قلم اس کے ہیں نا۔ تو آج سے اپنے آپ سے یہ عہد کر لو، اور کہ آپ اپنے آپ سے یہ عہد کر لو کہ ہم نے اسلامی قانون نافذ کروانے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور میں آپ کو نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر اپنا دے رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کے بارے میں یا اس بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں نا، آپ ویڈیو بنائیں، مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں، یہ نیچے میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا اپنا، آپ مجھے جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کریں، ویڈیو بنائیں اور مجھے سینڈ کریں۔ میں اس چینل کے ذریعے سب تک، آپ کی پوری دنیا تک یہ آواز پہنچاؤں گا کہ ہمیں پاکستان میں اسلامی قانون چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ تم تو مزدور ہو، تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، میں تو غریب ہوں، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا۔ ایک بندے کا جو ہے نا کی آواز بہت معنی رکھتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ضرور اپنا جو ہے وہ جو بھی آپ کی رائے ہے اس بارے میں، وہ آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے۔ اور اگر آپ کو شرم آتی ہے، دیکھو شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ جب فیس بک پہ وہ سیلفیاں ڈالتے ہو تب تو آپ کو شرم نہیں آتی، تب تو ہماری بہنیں
بھائی صاحب وہ ٹک ٹاک بناتے ہو تب تو شرم نہیں آتی، لیکن جب اسلام کے بارے میں کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تب ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگ اس سے یہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان لوگوں تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دیں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان سب لوگوں تک پہنچے جو یہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب ان سیاستدانوں تک یہ بات ضرور پہنچے کہ پاکستان کی قوم کو، نوجوانوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اصلی فلاح ہماری کس چیز میں ہے، اور وہ ہے اسلام اور اسلامی قانون میں۔ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس تحریک میں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اب ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔